بتا دیجئے کہ عورت کا لاؤڈ اسپیکر پر میلاد شریف پڑھنا کیسا ہے؟ اس بارے میں فقہا نے جو قانون لکھا ہے نا جی، نغمۃ المرأۃ عورتن، وہ کہتے ہیں عورت کی آواز یہ بھی عورت ہے۔ کیا مطلب؟ عورت مینز چھپانے والی چیز۔ عورت کی جو آواز ہے وہ بھی غیر محرمتوں کی نہیں جا سکتی۔ پہلے تو یہ قانون سمجھ لیا جائے۔ دوسری بات، ایک ہوتی ہے عورت کی آواز آپس کی باتیں کرتے اونچا جانا، ایک ہے کہ وہ کوئی گانا گا رہی ہے یا خبریں دے رہی ہے یا الگ بات، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ تو منع ہی منع ہے نا۔ اب یہ ڈبل شدید منع اس لیے ہو جائے گا کہ نعت پڑھ رہی ہے اور آواز سب کو جا رہی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ میں نیک کام کر رہی ہوں۔ لاؤڈ اسپیکر پر عورت نہیں پڑھ سکتی الا یہ کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر آواز آئے بھی تو کوئی مرد نہ سن پائے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بیسمنٹ میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اور ایسی جگہوں کے قریب وہاں مرد نہ، ان تک آواز نہ جائے۔ لاؤڈ اسپیکر چلانے والا وہ والا نہ ہو بلکہ والی ہو، یہ آپ کو پہلے پتا ہو، یہاں سیٹ ہو چکا ہے۔ لیکن آج کل ایسے عمل کرنا، یہ میرا خیال یہ ہے کہ 99% اس پر کوئی صورت مجھے نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو اس سے احتیاط برتنی چاہیے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بات، احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی صورت ہو جائے تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ کی آواز غیر مرد نہ سنیں۔ لاؤڈ سپیکر کے علاوہ بھی اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ کی آواز غیر مردوں تک جا رہی ہے تو آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اور صرف یہ نعت کے لیے نہیں ہے، بیان کے لیے بھی ہے، تلاوت کے لیے بھی ہے، یہ ساری باتوں کے لیے ہے۔ اور یہ جب نعت، تلاوت اور بیان کے لیے ہے تو باقی جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے لیے آپ خود تعین کر لیں کہ جب ادھر اتنا آپ کے لیے حکم ہے تو آپ ادھر چلی جائے، اس معاملے کو دیکھیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے، یہ جو ایک فتنوں کا دور ہے، اس کے اندر ایک بڑی حافظ صاحب عجیب صورتحال وہ یہ ہے، کچھ ایسی معلومات مجھے دوستوں نے دی اور یہ علماء نے، اور سنجیدہ فکر صحیح العقائد علماء نے، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس پر آواز اٹھائیں، اچھا کیا آپ نے سوال کر دیا۔ عورتیں جو میلاد پڑھنے والی بسا اوقات وہ جوان بچیاں اتنی تیار ہو کے جاتی ہیں، لگتا ہے وہ کسی فنکشن پہ جا رہی ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے اپنے نام کے اوپر پیجز بنائے ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پر 60 ڈول ڈمکے رکھے ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پر جب وہ گاڑی سے اترتی ہیں تو اپنی ویڈیو بناتی ہیں اور لائیو چلاتی ہیں، باقاعدہ طور پر ان کو جناب وہ ہاتھوں میں ڈالے جاتے ہیں پھول مالے، کیا اسے بولتے ہیں، وہ ڈالے جاتے ہیں، عورتیں پیسے پھینکتی اور ناچتی ہیں، اور یہ سب لائیو چل رہا ہوتا ہے۔ اور ان کی جو تیاری ہوتی ہے آپ وہ دیکھیں تو آپ ویسے، میں معذرت کے ساتھ، نہایت معذرت کے ساتھ، خدا کے لیے ایسی عورتیں اپنے پیجز بند کر دیں۔ آپ اللہ رسول کے نام پر جہنم کو خرید رہی ہیں، آپ غلط کر رہی ہیں، آپ کو توبہ کرنی چاہیے، آپ کو حیا کرنی چاہیے، اور اگر آپ کا کوئی باپ ہے یا بھائی ہے ان کو غیرت کرنی چاہیے، آپ کے خاندان میں کوئی غیرت مند بندہ ہے اسے غیرت کرنی چاہیے، نہیں تو شریعت کا جو قلم ہے وہ تو حرکت میں آئے گا ہی آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، خدا کے لیے نہایت معذرت کے ساتھ، آپ اگر ثناخوانی کرنی ہے بغیر اسپیکر کے، آواز باہر نہ جائے، اچھے انداز میں کریں، اور آپ کو ایسا سادگی والا ماحول دینا جو ان کو پتا چلے یہ حضور کے دین میں سادگی ہے۔ پھر تیسری بات، میں تیسری مرتبہ نہایت معذرت کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ مذہبی عورتیں بنیں، مذہبی طوائف نہ بنیں۔ معذرت کے ساتھ، یہ اگر کسی کو جملہ زیادہ سخت لگے تو مجھے واپس کر دے، لیکن ایسا مجھے علماء نے بتایا کہ یہ صورتحال چل رہی ہے، اور یہ پنجاب میں تو بہت ہی زیادہ بیماری ہے، کئی شہروں کے اندر۔ اور پھر باقاعدہ طور پر میں نے یہ دیکھا، ساؤنڈ چلانے والے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، ویڈیو والے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اب تو حضرت اشتہارات چھپنے لگ پڑے ہیں۔ یہ خطرناک بات ہے۔ تو اس واسطے ان عورتوں کو، اگر یہ ہماری بات سن لیں تو ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، یہ خدا کے لیے آپ کام کریں، لیکن جو آپ کی حد ہے نا اس حد کو کراس نہ کریں۔ جب حد بندہ کراس کر جاتا ہے تو وہ کام غلط ہو جاتا ہے، اور شریعت اس پر پھر اپنا قلم اٹھاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جیسے آپ نے گفتگو تو مکمل فرما دی ہے اس پر، لیکن بعض اوقات ہمیں مختلف لوگوں کے ذریعے یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ جب سمجھایا جاتا ہے ایسی خواتین کو تو وہ کہتی ہیں کہ ہم تو آواز اچھی ہے تو ہم گانے تو نہیں گا رہے، ہم تو نعت پڑھ رہی ہیں۔ تو مطلب وہ اس طرح اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہوتی ہے کہ ہم گانے تو نہیں گا رہے نا، ہم اسکارف تو باندھ رہے ہیں، حالانکہ اسکارف باندھنے کے بعد بھی وہ پورا جو میک اپ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بھرپور ہوتا ہے، اور ڈریسنگ بھی اس کی مطلب اس طرح کی ہوتی ہے کہ واقعی جو نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو تسلی دل کو دے رہی ہوتی ہے، کوئی شیطانی وسوسہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو، یہ شیطانی وسوسہ ہی ہے، اور شیطان کا وسوسہ ان پر کام بھی کر گیا ہے، تبھی تو وہ دلیل بنا کے بیٹھے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں،
جب نعت خانوں نے بشمول آپ کے بھی ذکر والی نعت خانی شروع کی تھی تو کیا دلیل دیتے تھے کہ لوگ میوزک بہت سنتے ہیں، چلو اس کو چھوڑ کے یہ سن لیں گے، یہی دلیل تھی نا. لیکن جب آپ کو سیدی امیر اہل سنت اور باقی تمام ثنا خانوں کو سیدی امیر اہل سنت نے سمجھایا کہ بھائی آپ کی نیت اپنی جگہ، لیکن یہ نیت نہیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. تو جب یہ بات آ جائے تو آپ سب کو سمجھ آ گئی نا. تو عورتوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. دودھ ہے نا، دودھ میں اس کو اس کپ میں ڈال کے دیتا ہوں، آپ پی لیں گے، یہ اس کی حد ہے، ٹھیک ہے. میں وہی دودھ آپ کو واش روم سے لوٹا اٹھا کے اس میں ڈال کے دیتا ہوں، پیئیں گی آپ؟ تو کہتے ہیں نہیں بھی. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یہ برتن ٹھیک. میں نے کہا چلو میں دھو لیتا ہوں. کہہ رہے آپ دھو بھی لینا تو پھر بھی اس کی نسبت کسی اور چیز کے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اچھی چیز اگر کسی غلط چیز میں کنورٹ کر کے دی جائے تو لینے کا کوئی حق نہیں ہے ہمیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہی بات ہے کہ جب وہ یہ دلیلیں دیتی ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا کام آپ کر رہی ہیں لیکن لوٹے میں دودھ ڈال کے آپ پی رہی ہیں، آپ کے لیے اجازت ہی نہیں ہے اس بات کی. آپ کو بچنا ہے ان چیزوں سے، شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی. اور آپ کو اگر اتنا نعت پڑھنے کا شوق ہے تو ایک دلیل تو مجھے حضرت سیدہ خاتون جنت کے بارے میں بھی دے دینا، ایک تو میری ماں اماں عائشہ کے بارے میں بھی دے دینا. تو جب انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں، ان سے بڑے کون ثنا خان کون خطیب ہوں گے کائنات میں، بتائے نا مجھے. تو آپ کو یہ زیادہ شوق چڑھ گیا ہے تو مہربانی فرمائیں آپ کو ایسی دلیلیں اور یہ بےہودہ دلیلیں شیطانی وسوسے کے علاوہ ان کی کوئی اوقات و حیثیت نہیں، اس سے بچنا چاہیے. ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں، ذہن بات آئی ہے کہ جو ساؤنڈ انجینئرز اسٹوڈیو والے ہوتے ہیں یا ویڈیو بنانے والے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسی خواتین کی جو کہ بھائی نعت پڑھ رہی ہیں تو ویڈیوز بھی بناتے ہیں یعنی اپنے کام کے حساب سے، اور وہ آڈیو بھی ریکارڈ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، بالکل جائز نہیں ہے. دیکھیں جب ایک مسئلہ عورتوں کے لیے جائز نہیں تو مردوں کے لیے وہ عورتوں کا مسئلہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو ان کے لیے ایک مشورہ ہے نا، اگر کوئی نہیں مانتا تو اسے بولے بھائی اپنی بیٹی کو لے آ کے نعت سکھانا، تو اس کی ریکارڈ کر، اس کو ذرا 3-4 جگہ پہ لے کے جانا، پھر ذرا اندر کا مفتی جاگے گا. اپنی زوجہ محترمہ کو لے آئے نا وہ لوگ جو یہ دلیلیں دیتے ہیں، یا اپنی والدہ ماجدہ کو لے آئے نا، یہ صرف ضمیر جگانے کے لیے. بھائی ان باتوں کی اجازت نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ بس اوقات ہوتا کہ وہ تو اچھا پڑھ لیتی ہے تو ہماری گھر کی عورتیں تو اچھا نہیں پڑھ سکتی. جس بارگاہ میں پڑھنا ہے وہاں اچھے کی بات ہی نہیں، بات تو گونگے کی بھی سنی جاتی ہے. تم لانے والے بنو. یہ صرف ضمیر جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو بالکل ہوتا کیا ہے، ایسے لوگ ریکارڈ کر کے نا حافظ صاحب وہ چینل پہ چڑھا دیتے ہیں. ڈالر تو آ جائیں گے لیکن لعنتیں آتی ہوئی نہیں دیکھ رہے. تو سوچنا چاہیے، بالکل ایسوں کو بچنا چاہیے. آپ کو اللہ نے ویسے ہی اتنی عزت دی ہے تو کیا ضرورت ہے عورت کا سہارا لینے کے لیے؟ بھائی کام شروع کرتے ہیں لوگ تو بڑا شاپنگ مال بنا کے سامنے لڑکیاں بٹھا دیتے ہیں. خدا کے بندو کیا ہے بھائی اٹریکشن ہوگی تو لوگ آئیں گے. اللہ کے بندے دین میں یہ نہیں ہے. ہمارے دین میں جنگ پر بھی جانا ہے تو عورت کو جانے کا حکم نہیں. جماعت کے لیے جانا ہے، عورت کو نماز مسجد میں پڑھنے کی اجازت نہیں، اپنے گھر میں پڑھے گی. حج پر جانا ہے تو اللہ کے گھر میں جا کے صفا مروا پر دوڑ نہیں سکتی ہے وہاں پر. سمجھ آ رہی؟ تو اتنی احتیاطیں ہمارے اسلام کے اندر ہیں. تو یہ اسٹوڈیو کے اندر کوئی احتیاط نہیں. اللہ کے گھر میں ہے، اسلام میں ہے، مسجد میں ہے، اسٹوڈیو میں نہیں ہے. تو کیا یہ کوئی شریعت سے باہر والی چیز تو نہیں ہے نا؟ تو سوچنا چاہیے. انداز بیاں اگرچہ میرا شوق تو نہیں، شاید